بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے ذریعے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی جن کے درمیان رشتہ نکاح قائم ہوتا ہے ان کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں۔ نکاح سے قبل لڑکی اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے درمیان رہتی ہے اور ان کے پیار و محبت کے سائے میں اس کی پرورش ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر منتقل ہوتی ہے تو وہاں ویسے ہی افراد اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ساس اور سسر کی حیثیت ماں باپ کی سی ہوتی ہے۔ جس طرح لڑکی اپنے حقیقی ماں باپ سے محبت اور احترام کرتی ہے، اسی طرح کی محبت اور احترام کے اس کی ساس اور سسر بھی مستحق ہوتے ہیں۔ سسرال کے دوسرے افراد سے بھی اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور صلہ رحمی کی جتنی تاکید کی گئی ہے، اس کی انجام دہی ایک نیک، دیندار اور شریف لڑکی کی پہچان ہے۔ لڑکی اپنے گھر سے سسرال منتقل ہوتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ حقوق لے کر آتی ہے اور کچھ فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اس کے حقوق سے تجاہل برتنا اور صرف فرائض کی انجام دہی کا مطالبہ کرنا مبنی بر انصاف رویہ نہیں ہے۔ نئی نویلی دلہن کا حق ہے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ آزادانہ خلوت کے مواقع حاصل ہوں۔ گھر میں اسے اتنی آزادی ہو کہ وہ اپنے شوہر کے حسب منشا اس کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکے۔ سسرالی رشتہ داروں میں سے جو اس کے لیے نامحرم ہو ان سے وہ پردہ کر سکے۔ اگر وہ گھر گرہستی کے کچھ سامان اپنے میکے سے لائی ہو تو ان پر مالکانہ تصرف کرنے کا اسے اختیار ہو۔ اپنی مملوکہ چیزوں کی حفاظت اس کے بس میں ہو۔ نظام خاندان میں اسلام نے شوہر کو قوام یعنی نگراں و منتظم بنایا ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ معروف میں اس کی اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف کاموں سے بچے۔ ہمارے ملک میں ہندو کلچر کے زیر اثر مشترکہ خاندانی نظام کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نفری قوت، جائیداد کا ارتکاز اور دیگر فائدے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن دینی نقطہ نظر سے اس میں جو مفاسد پائے جاتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ آزادانہ خلوت اور زیب و زینت اختیار کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہوتے اور بہو نہ صرف ساس سسر بلکہ نندوں اور دیوروں کی بھی خادمہ بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس میں پردہ کے تقاضے بھی بری طرح مجروح ہوتے ہیں۔ شوہر کے خونی رشتہ داروں، ماں باپ، بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسے اپنی خادمہ نہ سمجھیں بلکہ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ ساس سسر اسے اپنی بیٹی سمجھیں اور نند دیور اسے بہن کا درجہ دیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو گھر میں آنے والی دلہن بھی ان سے قربت محسوس کرے گی، ان کے درمیان رہ کر اسے خوشی و مسرت حاصل ہوگی اور ان کے چھوٹے موٹے کام انجام دے کر اسے طمانینت اور سرور حاصل ہوگا۔ لیکن اگر اسے تانے سننے کو ملیں، بات بات پر اسے ٹوکا جائے، اس کے کاموں میں خامیاں نکالی جائیں تو وہ اذیت اور بے اطمینانی محسوس کرے گی اور اس کا سکون غارت ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اگر وہ اپنے شوہر سے علیحدہ رہائش فراہم کرنے کا مطالبہ کرے تو یہ اس کا حق ہے جس سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مشترکہ خاندانی نظام میں بیوی کو شوہر کے ساتھ خلوت کے مواقع کم حاصل ہو پاتے ہیں۔ اس کا حل بھی یہ ہے
کہ یا تو اسے علیحدہ رہائش فراہم کی جائے یا گھر کا کوئی حصہ اس کے لیے خاص کر دیا جائے جس میں سسرال کے دیگر افراد کا کچھ عمل دخل نہ ہو۔ اس معاملے میں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چہیتے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن سے آپ کی پرورش میں آپ کے گھر میں رہے، ان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ان سے نکاح کر دیا تو دونوں کے لیے علیحدہ رہائش فراہم کی۔ ہر شخص محبت کا بھوکا ہوتا ہے، کسی سے محبت کی جائے گی تو وہ بھی اس کا جواب محبت سے دے گا۔ گھر کے افراد ایک دوسرے سے تعلق خاطر رکھیں گے تو ماحول خوشگوار ہوگا اور پیار و محبت کے شادیانے بجیں گے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اس کے نتیجے میں احسان کرنے والے کے دل میں احساس برتری پیدا ہونا صحیح اور مطلوبہ رویہ نہیں ہے۔ آدمی کسی کی خدمت کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کی توفیق دی اور اس پر اس سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ کسی اجنبی کی کچھ مدد کر دی جائے، کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے جائیں یا کسی معذور کا کوئی کام کر دیا جائے تو اس سے احساس برتری نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو دینی و شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ پھر شوہر کے گھر والوں سے تو بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے اور اس کا بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔ اگر نیک بیوی اس پہلو کو پیش نظر رکھے گی تو اس کے اندر کبھی احساس برتری نہیں پیدا ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔